محمد بن قاسم کی پیدائش 690 ہجری میں طائف کے شہر میں ہوئی۔ وہ یومیہ سلطنت بنو امیہ کے ذاتی خاندان میں پیدا ہوئے جس وقت مسلمانوں کی حاکمیت تھی۔ بنو امیہ کی حکومت موجودہ فرانس، پرتگال، اسپین، افریقی ممالک سے لے کر اب کے موجودہ پاکستان تک تھی۔ ہسٹری ٹاکس کی نئی قسم ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ تاریخ میں اگر ظالم اور جابر حکمرانوں کی بات کی جائے، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، ان میں ایک نام حجاج بن یوسف کا بھی آتا ہے۔ وہ شخص جس نے مکہ جیسے مقدس شہر کا محاصرہ کیا، جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیا۔ اگر ہم اس کو سیاہ بادل سے تشبیہ دیں تو شاید یہ غلط نہ ہو۔ خلیفہ عبد المالک ابن مروان نے 694 ہجری میں حجاج بن یوسف کو عراق کا گورنر تعینات کیا۔ قاسم بن یوسف جو محمد بن قاسم کے والد اور در حقیقت حجاج بن یوسف کے سگے بھائی تھے، قاسم بن یوسف نہایت قابل ملٹری افسر تھے۔ محمد بن قاسم کی ابتدائی زندگی میں ان کی تعلیم کا خاص خیال رکھا گیا، جن میں ان کے خاص مضمون عربی زبان، اسلامی تعلیمات اور جنگی صلاحیتوں کی علم سے ان کی زندگی کو روشناس کیا گیا۔ ناظرین، 711 ہجری میں جب محمد بن قاسم کی عمر تقریباً 16 سے 17 سال تھی، ان کو دور کے میت خلیفہ الولید یوم نے سندھ پر چڑھائی کرنے کا حکم دیا۔ محمد بن قاسم کے ذمے سندھ میں موجود مسلمان تاجروں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ سندھ کے گورنر سے لینا تھا، جس کا نام راجہ داہر تھا۔ محمد بن قاسم کو لگ بھگ 6000 گھوڑ سوار دیے گئے، جو ایک تاریخی مہم ثابت ہوئی۔ محمد بن قاسم نے ثابت کیا کہ وہ ایک نہایت ذہین کمانڈر ہے، اور ان نے اپنی لیڈرشپ کوالٹیز بھی ثابت کی۔ چونکہ ان کی کچھ فوج بحری بیڑوں کی صورت میں آئی تو ان نے سندھ کے کچھ اہم ساحلی علاقوں پر قبضہ کر لیا اور عقور کے شہر کو فتح کیا۔ دوران مہم محمد بن قاسم نے جو شہر فتح کیے، ان کی مقدس عمارتوں، ان کی مذہبی روایتوں کا خاص خیال رکھتے ہیں اور ان کو اجازت دی کہ وہ اپنی مذہبی رسومات کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ محمد بن قاسم کے اس اچھے سلوک نے سندھ میں موجود قبائل اور گروپس کو متاثر کیا۔ یہ وہ سب تھے جن نے ماضی میں راجہ داہر سے تعلق توڑا، اور وہ محمد بن قاسم سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ متحد ہو گئے تھے، جس نے اس کی فوج کو مزید طاقتور بنا دیا۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس بڑی مہم سے پہلے امید تقریباً چھوٹے بڑے 14 حملے کر چکے تھے جو ناکام رہے۔ اب آپ کو دیبل کی فتح کی طرف لے چلتے ہیں، جو سب سے مین یا آپ اس سے غیر مسلموں کا سندھ کا ہیڈ کوارٹر بھی سمجھ سکتے ہیں۔ ناظرین، جب تک محمد بن قاسم نے دیبل تک رسائی حاصل کی، تب تک مزید بحری بیڑے اور فوجیں پہنچ چکی تھیں۔ دیبل میں موجود لوگوں کو اپنے خداؤں پر یقین تھا کہ وہی ان کی حفاظت کریں گے۔ مقامی لوگوں نے مرکزی مندر پر جھنڈا لگایا جو ایک حفاظتی نشانی ہے، جو بھی ان کا عقیدہ کہتا ہے۔ یہ جان کر محمد بن قاسم نے اپنا مین ہدف اسی مندر کو بنا لیا۔ بن قاسم اپنے ساتھ تقریباً 5 منجنیقیں لایا تھا، جن کو انگریزی میں آج کیٹاپلٹ بھی کہا جاتا ہے، جن کے وار نے دور سے ہی مندر کو تہس نہس کر دیا تھا۔ چند ہی لمحوں میں دیبل فتح ہو گیا اور مسلمانوں کا جھنڈا لہرانا شروع ہو گیا۔ مہم کو جاری رکھتے ہوئے قاسم کا اگلا ہدف نیرون کوٹ، جو کہ بنیادی طور پر ایک بدھ مت شہر تھا، جو کہ موجودہ حیدرآباد کے قریب دریائے سندھ کے ساتھ تھا۔ اس شہر کی حکمرانی کا کنٹرول راجہ داہر کے بیٹے پرنس جے سنگھ کے پاس تھا۔ جو سامان دیبل کے محاصرے کے لیے لایا گیا، اب وہی سامان واپس لوڈ کر کے تقریباً 6 دنوں کے بعد نیرون کوٹ پہنچ گیا۔ فوجوں نے اب شہر کا محاصرہ شروع کر دیا۔ راجہ داہر نے بن قاسم کے ڈر اور خوف سے اپنے بیٹے کو فوری طور پر سرنڈر کرنے کا حکم دیا اور برہمان آباد ملنے کا کہا۔ اب نیرون کوٹ بدھ مت کے پیشوا مطلب ان کے مذہب کے بڑے کے حوالے کر دیا گیا تھا، جبکہ اس پادری آپ پنڈت کہہ سکتے ہیں، اس نے شہر قاسم کے حوالے کر دیا اور بن قاسم کا استقبال کیا۔ کرتے کراتے اب فوج نے سہوان کی طرف مارچ شروع کر دی، جس کا حکمران داہر کا کزن بوجھ رائے تھا۔ اس نے بن قاسم کے حملے کی مخالفت کی اور اسے لڑنے کی کوشش کی، مگر آخر میں وہ بھی محمد کے آگے نہ ٹک سکا۔ سیوان فتح کرنے کے بعد محمد نے شہر میں اسلامی انتظامیہ کو منظم کیا۔ چند دنوں میں سیوان کا قلعہ بوجھ رائے کے حملے سے دوبارہ اس کے پاس آیا، پر بدقسمتی سے محمد خان، جو کہ بن قاسم کا بہادر جرنیل تھا، اس کے حملے سے سیوان کا قلعہ پھر سے مسلمانوں کے انڈر آ گئے، اور اسی طرح سیوان ایک اسلامی دارالحکومت بن گیا سندھ میں۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ وہاں کے لوکل نواب اور حاکموں نے اپنی ساری پاور محمد بن قاسم کے حوالے کر دی تھی۔ اس کی فوج کو کھانا پینا مہیا کیا، اور جن نے محمد بن قاسم کی اطاعت کی، اس نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کو ان کے مذہب پر چلنے کی اجازت دے دی۔ اب باری تھی راجہ داہر اور اس کے بیٹے کی، چونکہ وہ دونوں باپ بیٹا اپنے اپنے شہر چھوڑ کر برہمان آباد بھاگ گئے تھے۔ بن قاسم نے ان پر حملے کی تیاری شروع کر دی اور چل پڑا، جبکہ داہر کے بیٹے جے سنگھ نے برہمان آباد جانے والے پل کو توڑ دیا اور محمد بن قاسم اب ایک محاصر کی صورت میں اس جگہ پر پھنس گیا تھا۔ ہفتوں کے ہفتوں گزر گئے
اب فوج کے پاس سامان اور ریسورسز کی کمی ہونے لگ گئی. فوج بھوک کی وجہ سے کمزور تر ہوتی جا رہی تھی. اس دوران محمد بن قاسم نے اپنے چچا حجاج بن یوسف سے مدد طلب کی، جن میں تقریباً 2000 گھوڑے اور سرکے میں گیلی کی گئی روئی مانگی گئی تھی، جس کی مدد سے وائٹامن کی کمی کو بہت حد تک دور کیا جا سکتا ہے. آخر 50 دنوں کی مشکلات جھیلنے کے بعد عربوں نے کشتیوں کی مدد سے ایک پل بنایا اور مقامی حاکموں نے فوج کی مدد کی، جو راجہ طاہر کے خلاف تھی اور محمد بن قاسم کے اتحادی بن چکی تھی. 13 جون 713 ہجری کو چھوٹی موٹی جھڑپوں کے بعد طاہر اب بڑی فوج کے ساتھ میدان میں آیا اور خود ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا. اور یہی وہ جنگ تھی جس نے سن کی تقدیر کا فیصلہ کرنا تھا. جنگ کے شروع میں ہی ایک تیز تیر طاہر کی ہاتھی کی سونڈ پر جا لگا، جس نے اس کی سجاوٹی ریشمی غلاف کو آگ لگا دی. اسی وجہ سے خوفزدہ ہاتھی بھاگا اور طاہر اپنی فوج کی کمان کھو بیٹھا. گھوڑے کی پیٹھ پر جنگ میں واپس آ کر طاہر نے اپنی فوج کی کمان سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن ایک عرب تلوار باز نے اس کا سر قلم کر دیا. اس کی فوج کو اسلامی فوج اور ان کے نئے مقامی اتحادیوں نے شکست دی. قلعہ ملتان کو فتح کرنے کے لیے عربوں کی مہینوں طویل کوششوں کے خلاف مذمت کی گئی. آخر کار قلعے کو پانی فراہم کرنے والا نالہ دریافت کر لیا گیا، جو عربوں نے بعد میں کاٹ دیا اور قلعے نے ہتھیار ڈال دیے. اپنے ٹیمپل کی حفاظت کے لیے ملتانیوں نے قاسم کو خزانے میں ایک دولت دی، جو پوری مہم کے لیے رقم ادا کرنے کے لیے کافی تھی. یہاں سے قاسم نے دریائے جہلم پر کشمیریوں کے مضبوط قلعوں اور شمالی ہندوستان میں کنوج ریاست کی سرحدوں تک فوج بھیج دی. مہم کے دوران حجاج بن یوسف کا انتقال ہو گیا. جیسے ملتان کا قلعہ فتح ہوا، خلیفہ ولید یوم کی بھی موت ہو گئی. نئے خلیفہ سلیمان، جن نے صرف 2 سال حکومت کی، ان نے سلطنت مشرق میں ایک حریف عرب جھیڑے کو دے دی. حجاج بن یوسف کے خاندان کے افراد اب نئے حکمران کے دشمن سمجھے جانے لگے. قاسم کو واپس بلایا گیا اور مزید پیش قدمی کرنے سے پہلے ہی محمد بن قاسم کو پھانسی دے دی گئی. یہ کیوں ہوا، یہ سب کیسے ہوا، اس کا ہسٹورینز کو آج تک نہیں پتا. بہرحال اتنا ضرور پتہ ہے کہ محمد بن قاسم کو بلا کر ان کو جیل میں بند کیا گیا، ان پر سخت ظلم ڈھائے گئے اور ان کو پھانسی دے دی گئی تھی. بہرحال سندھ برصغیر تک اسلام کا راستہ بن چکا تھا اور باب الاسلام یا اسلام کا دروازہ کہلانے لگا.